درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ اب فرماتے ہیں بعض صلح کلی لیڈر جن کو فن تاریخ میں بھی کمال کا دعویٰ ہے، مسلمانوں پر یوں اندھیری ڈالتے ہیں کہ اب یہ صلح کلی لیڈر اس طریقے سے بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جس وقت ترکی سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قاہر فوجیں خشکی پر جہاز چلا کر قسطنطنیہ میں فاتحانہ داخل ہو رہی تھیں، عین اسی وقت عیسائیوں کے پادری شہر کے بڑے گرجا آیا صوفیہ میں اس مسئلے پر گرما گرم مباحثے میں مصروف تھے کہ جس روز یسوع مسیح علیہ السلام کو بقول نصارہ سولی دی گئی، اس دن انہوں نے فطیری روٹی کھائی تھی یا خمیری، اور ان کا بول و براز پاک تھا یا نہیں۔ اسی طرح اس وقت دوسری قومیں مسلمانوں کو فنا کر دینے مصروف ہیں، اور اسی طرح اس وقت دوسری قومیں مسلمانوں کو فنا کر دینے میں مصروف ہیں، اور مسلمان انہی مذہبی مباحثوں میں مبتلا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں، اور حضور علیہ وعلی آلہ الصلوۃ والسلام کے فضلات طیبہ طاہر و پاک تھے یا نہیں۔ چھوڑو ان مذہبی بحثوں کو اور میدان سیاست میں دشمنوں کے سامنے صف آرائی کرو، ورنہ تم بھی انہی قسطنطنی عیسائیوں کی طرح فنا کر دیے جاؤ گے۔ یہ کون؟ یہ صلح کلی قسم کے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جب ترکی کے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں پہ حملہ کیا تھا، تو یہ عیسائی جو ہے مذہبی بحث میں لگے ہوئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بقول نصارہ سولی دی گئی، تو اس دن انہوں نے کون سی روٹی کھائی تھی، اس طرح کی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ تو اور ادھر سے یہ گئے تو انہوں نے حملہ کیا، فتح حاصل ہو گئی۔ تو کہتا صلح کلی لیڈر کہتا ہے اس طرح کی باتیں پیش کر کے کہ آج بھی لوگ اسی طرح سے پڑے ہوئے مذہبی بحثوں میں سرکار کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، سرکار کو اختیار تھا یا نہیں تھا، معاذ اللہ رب العالمین، اس طرح پڑے رہو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے اور لوگ تم پر حملہ کر دیں گے۔ یہ سب چھوڑو اور میدان میں ایک ہو کر کے آ جاؤ، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے، فرماتے ہیں اللہ اکبر، ان مکار لیکچراروں کی مکاری دیکھو مسلمانوں، تم کو کس طرح چھلتے ہیں۔ قسطنطنیہ کے عیسائیوں کی شکست کا صرف یہ سبب دکھایا کہ وہ مذہبی بحثوں میں مبتلا تھے۔ ترکوں کی فتح کا مدار صرف اس پر ٹھہرایا کہ وہ انتظامات جنگ میں پورے طور پر مصروف تھے۔ ان بے دینوں کی زبانوں سے یہ نہیں نکلا کہ وہ عیسائی اگرچہ مذہبی بحثوں میں مصروف تھے مگر کافر تھے، اور وہ ترک انتظامات جنگ سے پورے تیار ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان والے تھے۔ اس لیے اللہ واحد قہار جل جلالہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو کفار پر غالب و مظفر و فتح مند فرما دیا، اور ان کے منہوں سے یہ نکلتا بھی کیوں کر؟ اگر وہ ایسا کہہ دیتے تو کفر و اسلام کا تفرقہ بیان کرنا پڑتا اور مسلمانوں پر اندھیری ڈالنے کا موقع نہ ملتا۔ مسلمانوں، ان بے دین صلح کلی لیڈروں سے کہو کہ ارض فلسطین، اجنادین، یرموک، قنصرین، انطاکیہ، حلب، بعلبک، مدائن، قادسیہ وغیرہ سینکڑوں مقامات پر، اور بلاد ہند و سندھ، افریقہ، الجزائر اور صلیبی جنگ کے ہزارہ میدانوں میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کچھار کے شیروں کی بہت ہی چھوٹی چھوٹی فوجوں سے کفار کے 10 گنے، 20 گنے، بلکہ بعض مقامات پر 100 اور ہزار گنے جتھوں کے جو مقابلے ہوئے۔ مسلمان کم ہیں اور مسلمانوں کے مقابلے میں بہت سی جگہ ایسا ہوا کہ 10 گنا زیادہ کافر فوج ہے۔ مسلمان ادھر کم ہے، ادھر 20 گنا زیادہ ہے، ادھر 100 گنا زیادہ ہے، یعنی یہاں تک کہ 1000 گنا زیادہ بھی، ایسا بھی موقع آیا۔ فرماتے ہیں مقابلے ہوئے، اور ان سب میں ایمان والے ہی منصور و غالب اور کفار ہی مقہور و خائب رہے۔ ایمان والوں کو غلبہ ملا اور کافر ذلیل ہوئے۔ کیا وہ سب کفار بھی مذہبی مباحثوں ہی میں مبتلا تھے؟ غرض
قسطنطنیہ کے عیسائیوں کے بھی مغلوب و مقہور ہونے کا اصلی سبب ہرگز یہ نہ تھا کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ مسیح کلمۃ اللہ و روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کریمہ کے متعلق ایک مسئلے کی تحقیق میں کیوں مصروف تھے، یہ سبب نہیں تھا، بلکہ اس کا اصلی سبب بھی وہی وعدہ الہیہ تھا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی اور اے ایمان والو تم سست مت ہو اور تم غمگین مت ہو اور تم ہی سب پر غالب رہو گے، تم ہی سب پر غالب رہو گے اگر تم کامل ایمان والے ہوگے۔ وہ نصارہ کافر تھے، ترکوں نے محض اعلاء کلمت اللہ کے لیے بتوفیقہ تعالی ان پر جہاد کیا۔ رب قدیر جل جلالہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو کفار پر غلبہ دیا۔ وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ السَّامِيَةُ۔ مسلمانوں، ان عیار لیڈروں کی اس عیاری کا مقصد صرف یہ ہے کہ بد مذہبوں بے دینوں کے لیے ان کی بد مذہبی بے دینی پھیلانے میں پوری آزادی ہو جائے، کوئی رکاوٹ ان خبثاء کے راستے میں نہ رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اقدس پر کوئی بے دین کیسا ہی ناپاک الزام لگائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک یا شان اقدس کو کوئی مرتد کتنا ہی گھٹائے، مسلمانوں کے سچے دین اسلام اور پیارے مذہب اہل سنت پر کوئی ملحد کیسے ہی گھنونے اتہامات اٹھائے، مگر سنی مسلمان دم سادھے، زبان دبائے، چپ بیٹھے، زبان قلب سے ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کا وظیفہ پڑھتے رہیں، ملحدوں بے دینوں مرتدوں کے جواب میں نہ ایک حرف لکھیں نہ ایک لفظ کہیں، اور اگر وہ احقاق حق اور ابطال باطل کریں گے تو قسطنطنیہ کے نصارہ کی طرح مٹا دیے جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ہوتا رہے، اسلام پہ حملہ ہو، مذہب اسلام پہ حملہ ہو، اعتراض ہو، ہم خاموش بیٹھے رہیں، رد نہ کریں، ان کا بائیکاٹ نہ کریں، ان کے خلاف نہ بولیں۔ اگر کرو گے تو قسطنطنیہ کی طرح ہلاک کر دی جاؤ گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ انہی ایمانی بحثوں کی بنیاد پر کہ جب تک ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بد مذہبوں بد دینوں سے لڑتے رہیں گے اور ان کا رد کرتے رہیں گے، اللہ تعالی ہمیں غلبہ عطا فرماتا رہے گا، ہمیں بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچاتا رہے گا۔ اور جہاں اس میں نرمی ہوئی تو پھر کسی کام کی بات نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے معاملے میں سرکار پر اعتراض ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر حملہ ہو، اختیارات پر حملہ ہو اور عظمت پہ حملہ ہو، اور پھر ہم ہر ایک سے ملتے بھی رہیں، گلے بھی لگاتے رہیں، مصافحہ بھی کرتے رہیں، تو پھر مومن کا ہے کہ مسلمان کا ہے کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے، نجدی تو مرے دل سے۔ اب فرماتے ہیں الحمدللہ لوجہ اللہ تعالی کہ مہر نیم روز کی طرح بیچو سورج جو بالکل آدھے دن میں جو سورج نکلتا ہے تو اس سورج کی طرح بالکل چمکتا چمکتا کی طرح واضح لائح ہو گیا کہ ہمارے پیشوایان دین اہل سنت علماء ربانیین کے فتاوی مبارکہ پر عمل کرنا ہی بفضلہ تعالی ہماری صلاح دنیا و فلاح عقبہ کا سچا ذریعہ ہے۔ اور ان صلح کلی و نیچری لیڈروں کا مقصد سیاست کے پردے میں بے دینی و دہریت پھیلانا ہے۔ سیاست کا نام لے کر کے سیاست کے نام پہ ایک ہو جاؤ اور اس کی آڑ میں بے دینی پھیلانا ہے، سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ، اس میں بے دینی پھیلا کر کے اور دہریت پھیلا کر کے سب کو بے دین بنانا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خبیث لیڈروں سے، ایسے خبیث نیتاؤں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔